اسلام پر عمل کرنا ہی تنگ نظری ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے وہ کیسا مسلمان ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ اگر شریعت کے کسی قانون پر کوئی عمل کرنے کی بات کرتا ہے، آپ کو اس کی ترغیب دیتا ہے، تو لگتا ایسا ہے کہ آپ کی تنگ نظری نہیں، دل بھی تنگ ہو گیا ہے، شاید اس پر بھی کوئی تالا لگ گیا ہے کہ آپ پر کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کر رہی، جب آپ کو اسلام کی باتیں بھی تنگ نظری پر محیط لگ رہی ہیں اور آپ اس پر امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو جب تک چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، لوگ اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بڑی تنگ نظری کی باتیں ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دا موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ، سبحان اللہ، اگر کائنات میں کوئی سب سے زیادہ فلیکسیبل ریلیجن ہے تو وہ اسلام ہے۔ آپ سفر پر ہیں، آپ کی نماز میں آپ کو تخفیف کر دی گئی، آپ کی قصر ہو گئی، ٹھیک ہے جناب، آپ سفر میں ہیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے آپ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں، ابھی بنیادی ارکان چل رہا ہے، ابھی بیسک باتیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اگر آپ پانی نہیں ہے تو اسلام کہیں نہیں کہتا کہ آپ خرید کے پانی جناب مہنگے سے مہنگا پانی لے کر بھی اور جناب کچھ بھی کر کے کنواں کھودے پانی نکالیں، پانی میسر نہیں ہے اور آپ کے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے، آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، طہارت کے لیے تیمم ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے بعد آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھ لیں، صحیح، یعنی آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، آپ کو ڈاکٹر بنا کر رہے ہیں اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ میرے یہاں پر زخم پر جو میں پانی ڈالوں گا تو خراب ہو جائے گا، آپ مسا کر لیں۔ آپ دیکھیں ہر چیز میں فلیکسیبلٹی ہے، آپ کو ہر عذر کا اسلام کوئی نہ کوئی ڈیسیشن دیتا ہے، راستہ دیتا ہے، آپ کے رعایت دیتا ہے۔ آپ کو جناب پیسے ہیں تو زکوٰۃ ہے، نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، آپ صاحب مال نہیں ہے، آپ نصاب نہیں تو زکوٰۃ نہیں، کیٹیگری بنا دی۔ آپ دیکھیں کیسی کیٹیگری کر دی، حالانکہ پلر آف اسلام ہے جی، یعنی اگر سختی ہوتی تو اسلام کہتا پیسے ہیں کہ نہیں ہے زکوٰۃ دو، کہیں سے بھی کرو، کہیں سے بھی کرو، نہیں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، پیسے نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، یعنی 5 اسلام کی بیسک چیزیں، 5 پلرز آف اسلام۔ ایک تو آپ نے اسلام قبول کر لیا، وہ ہو گیا۔ اب نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ نماز اور روزے کی فلیکسیبلٹی میں نے بتا دی، حج اور زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں غریب کے اوپر، یعنی صاحب مال اور صاحب استطاعت نہیں، اس کو حج بھی فرض نہیں ہے، زکوٰۃ بھی اس پر فرض نہیں، اس سے زیادہ فلیکسیبلٹی اسلام کیا دے گا؟ آپ دیکھیں کہ ہر موقع پر اسلام آپ کو فلیکسیبلٹی دیتا ہے۔ آپ مفتی صاحب کے پاس اپنا پرابلم لے کے چلے جائیں کہ میرا یہ پرابلم ہے، آپ دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا۔ آپ ڈیڈ اینڈ نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں ڈیڈ اینڈ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کی رحمت سے اگر آپ واقعی کسی صحیح علم دین رکھنے والی شخصیت کے پاس پہنچ جائے، کسی صحیح مفتی کے پاس پہنچے، آپ کو کہتے ہیں نا ٹی جنکشن آ جاتا ہے، ہم روڈ پہ جائیں تو ٹی جنکشن آتا ہے، ڈیڈ اینڈ آ جاتا ہے۔ اسلام میں ڈیڈ اینڈ نہیں ہے، وہ آپ کو راستہ ملے گا، آپ کو طریقہ بتایا جائے گا۔ ہمارے ذہن تنگ ہیں تو اسلام کو تنگ نظر کہتے ہیں، ایکچولی ان کے ذہن تنگ ہو گئے، ان کو اسلام کی وسعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام سے دور رہ کر اسلام کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہمیں بھی دیکھ کر کچھ لوگ کہتے ہیں یار اگر اسلام پر عمل کریں گے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ آپ بلیو کریں، ہم جتنے 5 بیٹھے ہیں نا، جتنی ہم مزیدار لائف گزار رہے ہیں نا، آپ کی سوچ ہے اسلام میں امامہ ہمارے سر پہ ہوتا ہے۔ ارے جناب وہ مزے زندگی کے کہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، اللہ کی رحمت سے اتنی آسان کر دی اسلام نے زندگی، اللہ کی رحمت۔ سب سے بڑی بات تو قلب کا سکون ہے نا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے اور آپ کو لگتا ہے نماز پڑھنے سے میں پھنس جاؤں گا اور بڑی مشکل ہوگی، آپ یقین کریں جو نمازی ہیں ان سے پوچھیں، وضو کرنے کے بعد جو ریلیکسیشن ملتی ہے، ساری فکریں، ساری تھکن ایسا لگتا ہے کہ سائڈ پہ رکھ دی ہے۔ ایسا ہی آپ ساری رات جو لوگ جا کر سکون تلاش کر رہے ہیں، کبھی رات کو اٹھ کر تہجد کی 2 رکعت پڑھ کر آنسو بہانے میں سکون دیکھ رہے ہیں، اور مومنٹم بن جاتا ہے۔ آپ بلیو کریں بندے کو لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں، میری بات وہاں پہنچ گئی ہے، میرے مسئلے حل ہی ہونے ہیں۔ تو دعا کا جو لطف ہے، جو درود پاک کا لطف ہے، جو ذکر و اذکار کا لطف ہے، پھر اسلام میں چونکہ فلیکسیبلٹی اتنی ہے، لوگ سمجھتے ہیں جو مولوی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، نہ ان کی فیملی بھی بڑی مشکل میں گزار رہی ہوتی ہے، سانس بھی نہیں لے دے رہے ہوتے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے اسلام نے نہ خوشیوں کا منع کیا ہے، بلکہ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں جو مذہبی لوگ اپنے گھر والوں کو فلیکسیبلٹی اور پیار دیتے ہیں اور جو ان کو خوش رکھتے ہیں، اگر واقعی وہ مذہبی ہیں، اگر جو نہیں ہیں تو چند لوگوں کی وجہ سے آپ پورے اسلام کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، وہ بھی سو کالڈ۔ ہاں، جس نے شریعت پڑھی ہے، جس نے حدیث پڑھی ہے، اس نے یہ پڑھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فیملی کے ساتھ کیسے وقت گزارا کرتے، بچوں کے ساتھ کس طرح پیار کے ساتھ رہا کرتے، تو بچوں کے ساتھ بچہ بننا یہ بھی اسلام سکھاتا ہے، اپنی ازواج کا پیار دینا، ان سے خیال۔ نبی پاک علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں، یعنی اس سے زیادہ فلیکسیبلٹی، اس سے زیادہ سافٹنس کون کہتا ہے تنگ نظری ہے؟ آپ بلیو کریں، آپ اسلام کو پریکٹیکلی اختیار کر لیں، یو ول انجوائے یور لائف۔